بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مرد کے لباس میں عورت کی صفائی ظاہر ہوتی ہے اور عورت کے لباس میں اس کے مرد کی مردانگی جھلکتی ہے۔ بیٹیوں کے لباس سے اس کے والدین کا اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں گلاب کا پودا ہوتا ہے اس گھر کے لوگ عموماً خوش رہتے ہیں۔ جو لوگ گنے کا رس پیتے ہیں ان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گھر میں صرف پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مہمان کو گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا۔ بیوی نے کہا، گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے کہا، وہی لے آؤ، چراغ بجھا دو اور بچوں کو سلا دو۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ بیٹھے اور ظاہر کیا جیسے وہ بھی کھا رہے ہوں، حالانکہ وہ خود بھوکے سو گئے۔ صبح جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر خوش ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگ دستی میں ہوں۔ جو لوگ اپنے نفس کی بخل سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین، منہ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اعتدال کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھنے سے مرد کو دل کے دورے سے بچاؤ ملتا ہے۔ ہونٹوں کو گلابی بنانے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ آپ نیند لانے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے امکانات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے سلاد ضرور کھائیں۔ یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور معدے کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ دودھ کی بلائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں۔ چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دے گا۔ ناظرین، دودھ میں شہد ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کی شریانیں بند نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکن محسوس ہو تو کشمش کھا لیا کرو، طاقت لوٹ آئے گی۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ آہستہ گہری سانسیں لینا دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ دھیمی آنچ پر دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر چاٹ لو، جسم کی سوجن اور درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور جسم پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے آتا ہے جس میں 70 سے زیادہ بیماریوں کی شفا ہے۔ بار بار نیند سے جاگ جانا خطرناک بیماری کی علامت ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں اور انسان تندرست رہتا ہے۔ فجر کے وقت آنکھ کا کھل جانا اچھی قسمت کی نشانی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لو، برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند پرسکون ہوگی۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن جلد صاف ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کے بعد اگر بوجھل پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چباؤ یا لیموں پودینے کا رس پیو، ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو چاروں طرف سے لکڑیاں جمع کی گئی۔ اتنی آگ جلائی گئی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تو جل جاتے، مگر اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ جب فرشتے آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے خلیل، ہم مدد کریں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے اپنے رب پر کامل بھروسہ ہے۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔
سب حیران رہ گئے کہ آگ جلانے کے بجائے گل و گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اس میں ایسے بیٹھے جیسے کسی باغ میں ہوں۔ ناظرین، جس کا اللہ پر پختہ یقین ہو، دنیا کی کوئی آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایمان، صبر اور توکل انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمکدار اور مضبوط بنتے ہیں۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چہرے کی جھریوں کے لیے چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر لگاؤ، چہرہ جوان ہو جائے گا۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ نیند نہ آئے تو رات سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کا تیل مل کر 1 چمچ شہد کھاؤ، نیند گہری آئے گی۔ ناظرین، جس گھر میں سانپ بچے دے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ، سورج کی شعاؤں سے بچت رہے گی۔ ناظرین، حاملہ عورت کو کافی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو آلو کا ٹکڑا رکھ دو، آرام ملے گا۔ ناظرین، تنہائی انسان کے لیے اتنی نقصان دہ ہے جتنی 10 سگریٹ روز پینا۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں وہ مولی کا رس سر پر لگائیں، نئے بال اگ آئیں گے۔ ناظرین، روزانہ دودھ پیا کرو، بڑھاپا 80 سال تک قریب نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تکلیفیں حد سے بڑھ جائیں سمجھ لو اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی ہے۔ بیری کھانے سے معدے کے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں بڑھتی ہیں۔ منہ دھونے کے بعد کپڑا استعمال نہ کرو ورنہ بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پودا لگانے سے پہلے مٹی میں چونا ملاؤ، نشو و نما تیز ہو جائے گی۔ اگر لکڑی کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس پر رنگ ضرور کریں۔ کچھ یاد نہ آ رہا ہو تو جو یاد کر رہے ہو اسے لکھ لو، فوراً یاد ہو جائے گا۔ نہانے سے پہلے سر پر سرسوں کا تیل لگاؤ، بال مضبوط رہیں گے۔ انسان کو روزی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ ناخن پر ناریل کا تیل لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پینے سے پیٹ درد ختم ہوتا ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے مٹ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ پیاز کا اچار خون بڑھاتا ہے اور زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ بزرگ کی مخلص رائے نوجوان کی طاقت سے بہتر ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد سوجن ہو تو برف لگاؤ۔ گرم دودھ کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا کھانسی کا باعث بنتا ہے۔ دبلے افراد نہار منہ کھجور کھائیں، چند دن میں طاقت بحال ہو جائے گی۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں امرود بہترین علاج ہے۔ بلغم کے لیے کھجور کھاؤ، خشک کھانسی میں شہد۔ ٹھنڈا پانی معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملٹھی اور گڑ کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک وہم کی بیماری ختم کرتی ہے۔ لیموں کے چھلکے چبانے سے دانتوں کا کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو ذہنی دباؤ کی علامت ہے۔ ناظرین، بڑے جانور کا گوشت طاقت گھٹاتا ہے۔ جوان جانور کھاؤ۔ گھر میں چوہے زیادہ ہوں تو سمجھ لو بیماری رہتی ہے۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ تھکن ہو تو پودینہ چباؤ۔ خواتین اگر کمر درد میں مبتلا ہوں تو سوجی کے حلوے میں گوند ڈال کر کھائیں۔ جو عورت حمل سے محروم ہو وہ پپیتا ابال کر کھائے، اللہ شفا دے گا۔ ناظرین، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت، تنگ دستی کا آنا دولت آنے کی علامت ہے۔ رات میں آندھی آنا مصیبت کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا لمبی عمر کی نشانی ہے۔ بدن پر چوٹ آنا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ بخار کا زیادہ ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس آنا رحمت کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت کی علامت ہے۔ مور کا آنا رزق میں زیادتی کی نشانی ہے۔
سفید کبوتر کا آنا خوشحالی کی علامت ہے۔ ناظرین، سیب، شہد اور برف کا امیزہ آنکھوں کے نیچے کے حلقوں کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، موٹاپے کے لیے نیم گرم پانی میں کالی مرچ، شہد اور لیموں کا رس ملا کر پیو۔ زیتون چربی اور شوگر دونوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورت خوبصورت رہنا چاہتی ہے وہ دودھ اور سیب کا ملک شیک پیے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ دار چینی کا کہوہ نہار منہ پیے۔ چہرے پر کھیرے کا رگڑنا داغ دھبے مٹاتا ہے۔ دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ، حسن دوبالا ہو جائے گا۔ حمل کے دوران الٹی کے لیے سونف کا پانی بہترین ہے۔ گھی اور شہد ہم وزن نہ کھاؤ۔ دودھ میں گڑ نہ ڈال کر پیو۔ کھیرے یا تربوز کے بعد پانی نہ پیو ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کیلے کے ساتھ لسی پینا معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تکیے اور گدے کے بغیر سونا کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی اور الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جامن پیشاب کی نالی کے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ چائے اور دہی ساتھ پینا ہاضمہ خراب کرتا ہے۔ ناریل کا تیل لگانے سے بال گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پلکوں پر ناریل کا تیل لگانے سے وہ حسین ہو جاتی ہیں۔ تیمی کی مسواک دن میں 2 بار کرنے سے مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل روزانہ تھوڑا سا پینے سے زکام اور نزلہ نہیں ہوتا۔ میتھی کے دانے کا پانی شوگر اور کولیسٹرول دونوں کے لیے مفید ہے۔ ناخن رگڑنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ میتھی گردوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب زبان دانتوں کے نیچے آ جائے سمجھ لو خوشی آنے والی ہے۔ اپنی جلد کو بار بار مت چھوؤ، اس سے جلد خراب ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح شام 3 بار سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ موسم کی تبدیلی سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے آرام آتا ہے۔ کھانے میں ہری مرچیں ضرور استعمال کریں، یہ وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں گھل جاتی ہے۔ جو شخص روزانہ صبح 7 اجوا کھجور کھاتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کے مریض دہی کا استعمال ضرور کریں۔ نماز اندھیرے میں پڑھنا غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ نمک اور چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں اور کمر درد کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے والے کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ پیاز کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے کیونکہ اس میں فولاد موجود ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کیلا معدے کو طاقت دیتا ہے اور گرم مزاج افراد کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ شادی شدہ لوگ اکثر کھجور اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ کھجور میں طاقت بخش اجزاء موجود ہیں۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ لیٹنے سے یہ مکمل ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ ہمیشہ صبح یا شام 6 بجے سے پہلے پئیں۔ دار چینی چبانے سے بڑھی ہوئی توند کم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کو پیس کر شہد میں ملا کر چھوٹی گولی بنائیں، انہیں چوسنے سے آواز صاف ہو جاتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے، یہ غم کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ 2 چمچ شہد کو گرم پانی میں ملا کر چہرہ دھوئیں، جلد نرم و صاف ہو جائے گی۔ بلغم سے اگر سانس گھٹتا ہو تو سبز چائے میں ادرک ملا کر پئیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر ملنے سے رنگ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک ٹماٹر پر چینی چھڑک کر کھائیں، بے خوابی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، صبح کا آغاز صدقے سے کریں، چاہے ایک لقمہ روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل پانی میں ملا کر لگائیں، جلن کم ہو جائے گی۔ کھانے سے پہلے شہد میں دار چینی ملا کر کھانے سے ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔ رات سوتے وقت ناک پر شہد لگانے سے عمر میں اضافہ اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، اگر چھری بھول جائیں گے
1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के 4 कतरे डालकर सुबह पिएं, मोटापा कम होगा। बंद गोभी और दही की मलाई खाएं, चेहरा 18 साल का लगेगा। अपने जिस्म को पाक रखें, वजू का एहतमाम करें, गुस्सा और हसद से बचें, सबको रोज़ माफ़ करें। जिससे नाराज़गी हो उसके लिए दुआ करें, मुमकिन हो तो उसे मना लें, अगर माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लें। दुनिया की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर मक्खियों से तंग हो तो घर में नीली लाइट लगाएं, मक्खियां गायब हो जाएंगी। अगर सर में बहुत दर्द रहता हो तो पालक ना खाएं, क्योंकि इससे दर्द बढ़ जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक वहीं से मिलता है जहां आप मुखलिस होते हुए हैं। रंग सांवला हो तो टूथपेस्ट में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, रंग साफ हो जाएगा। रात को दूध में रोगने बादाम डालकर पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। ज्यादा पानी पीने से गुर्दे साफ रहते हैं और पथरी नहीं बनती। अगर पखाना करने में दिक्कत हो तो फ्री रोटी का एक लुकमा खा लें, आसानी होगी। हर 10 दिन बाद अंडे की सफेदी से पाँव का मसाज करें, पाँव नरम और गोरे हो जाएंगे। थोड़ी देर कानों में उंगलियां रखकर दिमाग ताज़ा हो जाता है। रंग साफ और दाने खत्म करने के लिए रात को अंडे के छिलके पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी पी लें। चेहरा अगर बूढ़ा लगे तो दूध में छुआरे डालकर पिएं, चेहरा जवान हो जाएगा। अगर सालन में मिर्च ज्यादा हो जाए तो दही या दूध डाल दें। सोने से पहले बालों में कंघी करें, बाल मजबूत और नरम रहेंगे। शहद दिल के मसाइल को कम करता है, जबकि खजूर में मौजूद पोटाशियम दिल की धड़कन को मामूल पर रखता है। मुदाफ़ती कुव्वत बढ़ाने के लिए किशमिश खाएं, यह विटामिन सी से भरपूर है। फूलों के पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिलाने से फूल देर तक ताज़ा रहते हैं। अदरक, हल्दी और शहद मिलाकर रोज़ाना खाएं, खांसी में फ़ायदा होता है। खाने के बाद दालचीनी या पुदीना चबाएं, मुंह की बदबू खत्म होती है। अगर सर दर्द हो तो उल्टे पांव चंद कदम चलें, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। ज्यादा खाने से भारीपन महसूस हो तो पुदीना चबाएं या पुदीने का कहवा पी लें। सदका सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, ये मुसीबतों को दूर करता है। मेहनत खामोशी से करो ताकि कामयाबी शोर मचा दे। सेब के पत्ते चबाने से दिमाग तेज होता है। गर्मियों में दोपहर को थोड़ा सोना दिमाग को ताज़ा करता है। बार बार सर पर पानी डालने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत हो जाती है। फजर से पहले नहाने से बुखार उतर जाता है। शलजम खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नहाने के बाद नाक में चंद कतरे तेल डालने से फ़ायदा होता है। पेट की खराबी में अजवाइन का पानी बेहतरीन इलाज है। नींबू पर नमक लगाकर चबाने से गला खुलता है और याददाश्त बेहतर होती है। रोज़ाना नींबू पानी पीने से वज़न कम होता है और जिस्म ठंडा रहता है। शुगर के मरीजों के लिए आलू बुखारा बेहतरीन फल है। नाराज रहने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। जो औरतें पतली कमर चाहती हैं वो दालचीनी की चाय पिएं। ज्यादा शौक रंग के कपड़े पहनने वाली औरतों को कब्ज हो जाती है। सफ़ेद जीरा जिगर के लिए मुफीद और कैंसर से बचाता है। दही खाने से जल्द साफ होती है। ज्यादा परेशानी से मैदा खराब हो जाता है। जिस घर में खजूर होती है वहाँ रिज्क में तंगी नहीं आती। बैतुल खला में कंघी करने से बाल बेरोनक हो जाते हैं। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से सर दर्द खत्म हो जाता है। नाजरीन, अल्लाह ताला को 3 काम बहुत पसंद है। टूटे दिलों को जोड़ना, दिल न चाहने के बावजूद माफ कर देना, किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। नाजरीन, सोने से पहले नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लें, नींद पुरसुकून आएगी। सुबह खाली पेट 2 अखरोट खाने से बदन और कमर का दर्द खत्म हो जाता है। अगर बाल कमजोर हों तो अंडे की जर्दी बालों में लगाएं। काम से निजात के लिए हरी प्याज की खुशबू सूंघे। 3 गिलास पानी में अदरक का टुकड़ा डालकर उबालें, रात भर पड़ा रहने दें। सुबह खाली पेट और खाने से पहले पिएं। ये वजन घटाता है, जोड़ों का दर्द और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नाखूनों पर नारियल का तेल लगाने से बिनाई तेज हो जाती है। नारियल के तेल की रोजाना मालिश करने से बाल लंबे, घने और चमकदार हो जाते हैं।
नाजरीन, चेहरे पर चावल पीस कर लीमू के चंद कतरे मिलाकर लगाने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बादाम का तेल चेहरे पर लगाने से सूरज की शुआओं से हिफाजत रहती है। नीम गर्म पानी पीने से दिल की नालियाँ साफ रहती हैं। किशमिश खाने से जिस्म की कमज़ोरी दूर हो जाती है। पुदीने का रस पीने से हाजमा बेहतर होता है। दही खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। जैतून का तेल खाने और जिस्म पर लगाने से 70 से ज़ायद बीमारियों से शिफा मिलती है। आंवला और नारियल के तेल को मिलाकर बालों में लगाने से बाल हमेशा काले रहते हैं। शहद के साथ दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। सौंफ वाली चाय पीने से कब्ज दूर होती है। सरसों के तेल से पाँव के तलवों की मालिश करने से नींद गहरी आती है। अंडे की सफ़ेदी लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। अंजीर खाने से घुटनों में ताकत पैदा होती है। प्याज का रस चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे मिट जाते हैं। नीम गर्म पानी में काला नमक मिलाकर पीने से पेट दर्द खत्म हो जाता है। पुदीने के पत्ते चबाने से थकन खत्म हो जाती है। दही जमाने से पहले दूध में हरी मिर्च डालने से दही जल्द जमती है। जली हुई जगह पर आलू का टुकड़ा लगाने से आराम आता है। पपीता और दारचीनी का कहवा हाजमे के लिए मुफीद है। नाजरीन, अनार के छिलके चबाने से सांस और एलर्जी खत्म हो जाती है। जामुन खाने से पेशाब की नाली के जरासीम खत्म होते हैं। नींबू के छिलके चबाने से दांतों का कीड़ा खत्म हो जाता है। रोजाना जैतून का तेल पीने से नज़ला जुकाम नहीं होता। मेथी दाना शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नारियल का तेल पलकों पर लगाने से पलकें लंबी और खूबसूरत हो जाती हैं। दही खाने से मैदा दुरुस्त रहता है। किशमिश खाने से खून में आयरन बढ़ता है। मलट्ठी और गुड़ खाने से बुढ़ापे में हाथ पांव नहीं कांपते। नाजरीन, ख्वाब में बिच्छू देखना अक्सर दुश्मन या हसद रखने वाले अफराद की अलामत समझा जाता है। अगर ख्वाब में 3 बिच्छू नजर आए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ख्वाब देखने वाले के 3 मुखालिफ या हासिद लोग हैं जो दिल में बुरा चाहते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ख्वाब के बाद बेहतर है कि सूरतुल फिलक और सूरतुल नास की तिलावत रोज़ाना करें और सुबह शाम के अज़कार को मामूल बनाएं। अल्लाह हर शर से हिफाजत फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।